نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ اگلی آیات جو اب آپ پڑھنے والے ہیں ان میں واقعہ افک کا ذکر ہے۔ افک جو ہے جھوٹ کو کہتے ہیں، بہتان کو کہتے ہیں، لیکن جھوٹ اور بہتان سے بھی زیادہ بڑا عمل ہے۔ یعنی عام ترجمہ افک کا کیا کیا جاتا ہے؟ جھوٹ، بہتان، لیکن اپنی شدت کے اعتبار سے یہ جھوٹ اور بہتان سے بھی بڑی چیز ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بات کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا۔ الزام تراشی میں بولا جائے تو معنی سراسر بہتان ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے دراصل؟ اس واقعے کے بارے میں آپ نے کچھ نہ کچھ کبھی کبھار سنا ہوگا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک بہت بڑے الزام پر مبنی واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات وہ خود بتاتی ہیں، انہی کی زبان میں سنیں۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے۔ غزوہ بنو المستلق کے موقع پر قرہ میرے نام نکلا، یعنی حضرت عائشہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں، اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ ایک منزل یعنی کچھ فاصلہ، اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی۔ جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی۔ ہودہ کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کے اوپر جو پالکی رکھی ہوئی ہے، جیسے دلہن کی پالکی دیکھی، ڈولی جس طرح ہوتی، تو وہ ڈولی تو مرد اٹھاتے ہیں نا، جیسے جنازہ اٹھایا جاتا ہے ایسے ہی ڈولی اٹھائی جاتی ہے۔ تو جو ڈولی اونٹ پہ رکھی جاتی ہے اس کو ہودہ کہتے ہیں، عربی میں ہودج کہتے ہیں جیم کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ طریقہ یہ تھا کہ میں اس میں بیٹھ جایا کرتی تھی اور پھر 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ کے اوپر لاد دیتے تھے اور پھر اونٹ چل پڑتا۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پلکی تھیں۔ میرا ہودہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ بیچ میں اور وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ اب ظاہر کیا کرتی، کدھر کو جاتی؟ اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہیں آ جائیں گے۔ اور کتنی عقل مندی تھی نا یہ۔ اور زندگی میں آپ بھی یہ قاعدہ سیکھیں کہ اگر کہیں آپ گم ہو جائیں کسی سے تو جہاں سے چھوٹے ہیں وہیں کھڑے رہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، نتیجتاً کوئی کسی کو نہیں ملتا۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل السلمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے۔ یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے، ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے یہ بھی لشکرگاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے اور اب اٹھ کر مدینہ جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔
میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور نکیل پکڑ کے وہ روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا، اور لشکر والوں کو یہ پتا نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ ظاہر ہے لشکر کہیں وہ نیچے بیٹھتا تو پھر ہی کوئی راز کھلتا۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے، اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، رئیس المنافقین، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ لشکر گاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھی، اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا، خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی، یعنی صریحاً زنا کا الزام تھا۔ حالانکہ زنا کا الزام کسی پر لگایا نہیں جا سکتا جب تک کہ بالفعل وہ عمل نہ دیکھ لیا جائے۔ یعنی اگر صرف کسی نے یہ دیکھا کہ ایک مرد اور عورت کسی ایک کمرے میں بند ہے اور انہوں نے اپنی آنکھ سے کچھ نہیں دیکھا تو اسی پر الزام لگا دیا جائے تو یہ بھی الزام تراشی میں ہوگا۔ اسی طرح اگر دیکھے کہ کوئی ایک بیڈ میں ہے تو اس پر الزام لگا دیا جائے تو بھی یہ الزام درست نہ ہوگا جب تک کہ وہ عمل فی الواقع نہ دیکھ لیں۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا جسے واضح کرنا ضروری تھا۔ بہرحال اس نے صرف اس بات پر کہہ دیا کہ چونکہ وہ ان کے اونٹ پر بیٹھ کر آئی ہیں اس لیے یہ بچ کر نہیں آئی۔ تو ہمارے ہاں بھی تو سکینڈلز اسی طرح بنتے ہیں نا، کوئی لڑکی اگر کسی سے لفٹ لے کر آ رہی ہے تو کہیں گے کہ نعوذ باللہ اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ کوئی اتفاقاً اگر کہیں راہ چلتے کسی سے بات کر لے تو اس کو شوٹ کر دیتے ہیں کہ ضرور یہ اس کا بوائے فرینڈ ہی ہوگا اور یہ غلط کام ہی کر کے آئی ہے۔ تو یہ بہت ہی احتیاط کی بات ہے اور بہت ہی بڑی بات ہے۔ زنا کی بات کوئی چھوٹی سی بات نہیں جس پر اتنی بڑی حد لگوائی گئی، اس لیے الزام تراشی کرنے والوں کو بھی بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے اپنی آنکھ سے وہ عمل نہیں دیکھا تو صرف اس کے ظاہری جو شہادتیں ہیں یا ظاہری کوئی ایسے شک اور شبہ کی چیزیں ہیں اس بنا پر ایک لفظ بھی کوئی منہ سے نہیں نکال سکتا۔ اور اسی طرح گواہوں کو بھی، یعنی اگر ایک شخص الزام لگا رہا ہے تو جو گواہ لا رہا ہے ان گواہوں کو بھی وہ عمل دیکھنا ضروری ہے۔ جب تک وہ عمل نہیں دیکھا اس وقت تک وہ بھی گواہی نہیں دے سکتے، اور اگر شیکی قسم کی گواہی دیں گے تو مجرم پہ حد نہیں جاری ہوگی بلکہ انہی پہ جاری ہو جائے گی، جیسے مغیرہ بن شعبہ اور ابو بکرہ کے واقع میں ہوا۔ عبداللہ بن ابی پکار اٹھا، خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی، لو دیکھ لو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے علانیہ لیے آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مدینے پہنچ کر میں بیمار ہو گئی، 1 مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ اتفاق کی بات ہے نا، شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ گئی، مگر مجھے کچھ پتا نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ بازاروں میں گھومنے پھرنے والی عورت تو تھی نہیں، اپنے کام سے کام تھا، اور ویسے بھی علم سے دلچسپی رکھتی تھی۔ اور جو شخص خود نیک نیت ہوتا ہے اس کو کسی دوسرے میں بھی برائی نظر نہیں آتی، لیکن جن کی اپنی نگاہیں میلی ہوں، جن کے اپنے اندر خرابی ہو، وہ پاک دامن لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ بہرحال کہتی ہیں کہ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کے چلے جاتے کہ یہ کیسی ہیں، خود مجھ سے بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری اچھی طرح تیمارداری کر سکیں۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینے کے باہر گئی، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستح بن اساسا کی ماں بھی تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمے لے رکھی تھی، کیونکہ ان کی کزن تھیں اور ان کی خالہ کی بیٹی تھیں اور ان کے بچے اور وہ سب غریب لوگ تھے، تو حضرت ابو بکر ان کو لک آفٹر کرتے تھے، انہیں گزارا الاؤنس دیتے تھے۔ مگر اس احسان کے باوجود مستح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔
راستے میں ان کو ٹھوکر لگی، ماں کو جنگل جاتے ہوئے ٹھوکر لگی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو مستا، بیٹے کو گالی دی۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوس رہی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا بٹیا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افطرا پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ منافقین کی تو کثرت سی جو یہ سب کام کر رہی تھی، لیکن ان کے علاوہ مسلمانوں میں سے 3 لوگ اس واقعے میں شریک ہوئے۔ پورے مسلمان معاشرے میں سے صرف 3 لوگوں نے یہ حصہ لیا اس میں۔ ایک تو یہی مستح بن اساسہ جو ان کے رشتہ دار بنتے تھے، دوسرے حسان بن ثابت جو مشہور شاعر اسلام تھے، اور تیسرے حمنہ بنت جہش حضرت زینب کی بہن جو آپ کی سوکن تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور میں وہ حاجت بھول گئی جس کے لیے آئی تھی، سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ ظاہر ہے کہ ایک پاک دامن عورت پر ایسی بات کا الزام لگایا جانا ایک بجلی گرنے سے کم نہیں کہ جس شخص نے کبھی سوچا نہ ہو اس کے بارے میں۔ آگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا یا رسول اللہ، بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی، یہ سب کچھ کذب اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ رہے حضرت علی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عورتوں کی کمی نہیں، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا چاہیں تو خدمتگار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت کر لیں۔ چنانچہ لونڈی کو بلایا گیا، پوچھ گچھ کی گئی۔ لونڈی نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے، بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، یعنی اتنی بھولی بھالی ہیں۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگا کر مجھے اذیت پہنچائی ہے اور اس کے پہنچانے میں حد کر دی ہے۔ بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں کوئی برائی دیکھی ہے جس کے بارے میں یہ تہمت لگائی جا رہی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر بھی نہیں آیا۔ یعنی اتنا بڑا کام کرنے سے پہلے آخر کوئی تعلقات ہوں تو ایسی بات ہو سکتی ہے۔ اس پر اسید بن حذیر، بعض روایات میں سعد بن معاذ نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں، اور اگر ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ جو خزرج کے رئیس تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے، تم اس کی گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہو تو کبھی تم یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں۔ اسید بن حذیر نے جواب میں کہا تم منافق ہو اسی لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس پر مسجد نبی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ کی موجودگی میں قریب تھا کہ اوس اور خزرج مسجد میں لڑ پڑتے، کیونکہ لڑاکا قومیں تھی شروع سے، تو ابھی اصلاح ہو ہی رہی تھی، 6 ہجری کا واقعہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور پھر منبر سے اتر آئے۔ اور یہ واقعہ اس طرح مسلمانوں کے درمیان بھی آپس میں ایک پھوٹ کا سبب بن گیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں انتہا درجے کی تلخی گھول گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں مہینہ بھر شہر میں اڑتی رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر کار ایک روز حضور تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ میرے پاس کبھی نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر، ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ، انہوں نے محسوس کیا آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ بھی دونوں پاس آ کر بیٹھ گئے۔
حضور نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ کچھ کہیں، انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں حیران ہوں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے، اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر خامخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ آخر میں نے اس حالت میں کہا میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، جب ان کے بیٹے بنیامین پہ چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور کروٹ دوسری طرف لے لی۔ اس وقت میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا، اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود میری طرف سے بولے گا، مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھ لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات فرما دے گا۔ اتنے میں یکا یک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی جو کہ وحی کے نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے، مگر جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 آیات سنائیں، آیت 11 سے 21 تک۔ میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت پر جب ایسا کوئی الزام آ جائے تو اس کی حالت کس قدر مزریبل ہو جاتی ہے کہ اور تو اور اپنے بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے عورت جتنا خود کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے اس معاملے میں کرے، کیونکہ جب کوئی اس کا نتیجہ آتا ہے تو وہ بھی تنے تنہا اسی کو بھگتنا پڑتا ہے۔